کون سا مال سب کا ہے؟ حدیث پہلے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی شرح تمہارے سامنے کر دیتا ہوں، ذرا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس حدیث پر انشاءاللہ۔ حدیث کے راوی ہیں عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں مما کان یوم خیبر، خیبر کا جنگ، خیبر کی جنگ کا دن تھا، کہتے ہیں اقبل نفر من اصحاب النبی، یہ ایک حدیث غور سے سن لیجئے گا انشاءاللہ زندگی میں کام آئے گی آپ کی، ایک حدیث غور سے سن لیجئے۔ اقبل نفر من اصحاب النبی، صحابہ اکرام کی ایک جماعت، جنگ ہو چکی ہے، لاشیں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہیں، صحابہ اکرام کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جو صحابہ جنگ کے بعد معائنہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اقبل نفر من اصحاب النبی فقالوا، تمام صحابہ میں صحابہ نے کہا فلان شہید، یہ انتقال ہو گئے ہیں، یہ شہید ہے، وہ فلان شہید، فلاں انتقال ہو گئے ہیں، جنگ میں مارے گئے ہیں، یہ شہید ہیں، وہ فلان حتی مروا علی رجل، ایسے گزرتے گزرتے ایک آدمی پر صحابہ گزرے، صحابہ نے، وہ بھی مرے ہوئے تھے، صحابی ہیں، شہید ہو کر ہیں، مرے پڑے ہیں، تمام جو صحابہ گزر رہے تھے نا انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر کر کہا یہ بھی شہید ہے، فلان شہید۔ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو شہید مت کہو، آپ نے آخر میں جسے شہید کہا ہے نا اسے شہید نہ کہو، کیوں؟ حدیث کے الفاظ سن لو، کلا، ہرگز نہیں، ان کو آپ شہید نہیں کہہ سکتے، انی رأیتہ فی النار، میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے، لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے، لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے اور شہید ہو کر ہیں، صحابی ہیں، گردن کٹا کر کے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہید نہیں ہیں، میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ایسا گناہ ہو گیا ان سے؟ کیا انہوں نے ایسا گناہ کر دیا ہے؟ گردن کٹانے کے باوجود بھی، گردن کٹانے کے باوجود، صحابی ہونے کے باوجود بھی، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ شہید نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے؟ آگے حدیث سنو، کتنی چھوٹی چیز ہے، انا للہ، کتنی چھوٹی چیز ہے، فی بردۃ او عباءۃ غلھا، فی بردۃ او عباءۃ غلھا، ایک چادر تھی، ایک عبا تھا، مال تقسیم ہونے سے پہلے، مال غنیمت بانٹنے سے پہلے انہوں نے اسے اٹھا کے الگ سے رکھ لیا تھا۔ غلطی اتنی تھی، جو عوام کا مال تھا، سارے مسلمانوں کا مال تھا، المال العام اس کو کہتے ہیں، غلطی اتنی ہو گئی کہ انہوں نے وقت سے پہلے وہ مال اٹھا کے رکھ لیا۔ نبی نے کہا یہ حرام مال اٹھانے کی وجہ سے شہید ہونے کے باوجود میں نے انہیں جہنم میں دیکھا ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، چندے کر کے تم مدرسوں کی زمینیں خریدتے ہو، چندے کر کے ایک ایک پیسہ تم لوگوں سے مانگ مانگ کر مدرسوں کی زمینیں خریدتے ہو، آج تمہارے کیسز کورٹوں میں چل رہے ہیں، یہ میری زمین ہے، یہ تیری زمین ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو ایک چادر اٹھانے کی وجہ سے شہید ہونے کے باوجود بھی وہ جہنم کو چلے گئے ہیں۔ تم لوگوں کے مال پر اپنا حق جتاتے ہو، مدرسوں پر اپنا حق، مسجدوں پر اپنا حق، ایسی کتنی چیزوں پر حق جتاتے ہو، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ حلال و حرام کی اگر یہ تمیز نہیں رہی تمہارے اندر، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہی وجہ تھی، ایک چیز یہی وجہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے کئی بار سنا ہے یہ چیز، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، کہتے ہیں کہ بغیر علم کے، یہ غلام ابو بکر صدیق کا تھا، بغیر علم کے دودھ لے کر آیا، آپ نے سنا ہے نہیں حدیث سے، دودھ لے کر آیا اور انہوں نے پی لیا۔ اس کے بعد غلام کا جملہ سنو، کنتو تکہنتو لانسان فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، لوگوں کی قسمتیں بتایا کرتا تھا، یہ وہی دودھ ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا پہلے نہیں بتایا تو نے، اور میں نے پی لیا۔ میں نے بخاری کا جملہ نوٹ کیا ہے، فادخل ابو بکر یدہ فقاء کل شیء ما فی بطنہ، فادخل ابو بکر یدہ فقاء کل شیء ما فی بطنہ، اپنی انگلیاں پیٹ میں ڈالے اور جتنا دودھ پیے تھے واپس نکالے۔ کیوں نکالے بھائی؟ کیوں نکالے؟ انگلیوں میں سن لیجئے گا انشاءاللہ، 3-4 منٹ ہمارے رہ گئے ہیں۔ حرام کھانے سے کیا ہوگا شیخ؟ کیا نقصان ہوگا حرام کھانے سے؟ پہلے نمبر پر دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کیا نہیں قبول ہوگی؟ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ایسا ہی کچھ لگتا ہے، ہر نماز میں قنوت نازلہ چل رہا ہے، ہر جگہ دعائیں چل رہی ہیں، ہر منبر پر دعائیں چل رہی ہیں، مگر وہ بچے مر ہی رہے ہیں۔ جی وہ بچے مر رہے ہیں، وہ عورتیں مر رہی ہیں،
یہ ظلم رک نہیں رہا ہے. ایسا لگتا ہے ہماری دعاؤں میں اثر ختم ہو چکا ہے. لگتا ہے بھائی, لگتا ہے, مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہ ہمیں حلال کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلا نقصان ہے, منع استجابت الدعاء. علماء کہتے ہیں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. دوسرا, سبحان اللہ, یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے سامنے, ظلمت القلب. کیا نقصان ہے, کیا نقصان ہے؟ ظلمت القلب. کبھی بھی سکون نہیں, بے چینی بے چینی بے چینی, کما رہے ہیں پھر بھی بے چینی, کما رہے ہیں پھر بھی بے چینی. بچے نافرمان, علماء نے یہ بھی لکھا ہے. بیوی نافرمان, علماء نے یہ بھی لکھا ہے. گاڑیاں کام نہیں آتی ہیں, سبحان اللہ. یہاں تک علماء کہتے ہیں اگر سواری خراب ہو گئی ہے غور کر کے دیکھ لو تمہارا کھانا حرام کا تو نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے, ہمارے حرام کھانے کا سبب ہے. ہمیشہ دل کے اندر بے چینی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بے چینی دور فرمائے.